یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں اور پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ جا کے دیکھ لینا, 8واں سورہ 24ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استجیبوا للہ, اللہ پکارے لبیک کہو, وللرسول, رسول پکارے لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, فوراً جاؤ اس کی بارگاہ میں. رسول جب پکارے اس کی بارگاہ میں جاؤ. لما یحییکم, یہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے, موت دینے کے لیے نہیں پکارتا. اے ایمان لانے والو, تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ. یعنی ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رسول بلائے فوراً آ جاؤ. تو اگر کوئی رسول کے بلانے پہ نہ آئے تو اس کے تقوی پہ بات نہیں ہوگی, ایمان پہ بات ہوگی کہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. میں تو آیتیں پڑھ رہا تھا اور دیکھو میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اور میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں آیات کے اس سیکوینس سے آشنا کر کے تم تک کوئی دلیل پہنچا دوں. تو اب رسول کرے وہ کرو, بتلاؤں گا کہ حد کیا ہے کرنے کی. رسول جو کہے اس پر لبیک کہو. یاد ہے کچھ؟ خدا کی قسم میری بات سننا, میں قرآن سے باہر ابھی نہیں جا رہا ہوں, تاریخ پر ابھی آؤں گا. اے ایمان لانے والوں, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, اس کی بارگاہ میں جاؤ. اور اسی قرآن نے, یہ سورہ انفال کی آیت تھی, اسی قرآن نے سورہ آل عمران میں جنگ احد کا منظر کھینچتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا, وَإِذْ تُسْعِدُونَ, میں اگر کہوں نا تو تمہاری پیشانیوں پہ شکن آ جائے گی, تمہیں برا لگے گا, لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو ذرا آرام سے سننا اور پوری توجہ سے غور کرنا. وہ جنگ احد, وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. میں نے نہیں کہا, خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن ہے. اور قرآن میں یہ ایک بات ذرا یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اگر کسی مقام پر ڈھیل دے دے تو دوسرے مقام پر بخیے ادھیڑ دیتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں مروت کرتا ہے, کہیں مروت نہیں کرتا. یعنی یہ میرا میسج ہے. وَإِذْ تُسْعِدُونَ, اس وقت کو یاد کرو جب تم کوہ احد کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے. آگے کا جملہ سنو گے, اللہ بول رہا ہے جو انسانوں کا خالق ہے, وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. بھائی کوئی کمنٹیٹر تو نہیں تھا نا اس وقت, اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے, وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, داہنے بائیں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے, بھاگے چلے جا رہے تھے. وَالرَّسُولُ, سننا بھائی سننا, سورہ انفال کی آیت ذہن میں ہے, جب رسول پکارے فوراً لبیک ہو جب تم مومن ہو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول میدان احد میں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, واپس آؤ. اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کیوں کرتا. تو رسول پکار رہے تھے کہ آؤ, بھائی ہے تو یہ, رسول پکار رہے تھے کہ آؤ. اور سورہ انفال کی آیت کہہ چکی تھی کہ اگر رسول کے پکارنے پہ نہ آئے تو مومن نہیں ہو. آیت کو آیت سے جوڑ لو, لیکن میں روکوں گا نہیں. میں تو ایک سوال کروں گا, نفسیات کا سوال, کہ بھائی رسول کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تھی تو رسول نے پکارا کیوں؟ اور اگر پہنچ رہی تھی تو انہوں نے سنا کیوں نہیں؟ بھائی دونوں باتیں ہیں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پکارے اور آواز نہ پہنچے, لیکن رسول سے باطل کام کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک, پھر کیوں گئے؟ اور اگر سنو گے, اب دیکھو اب آیا ہوں میں تاریخ اسلام پر,
اور بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں. اب قرآن مجید سے تاریخ کی طرف آ گیا تو پھر یہ واقعات سنتے جاؤ. میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا, لیکن جب آ گیا ہوں تو یہ جملہ سن کے جاؤ. یہ جنگ احد. اچھا بھائی اجازت دیتے ہو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اس طریقے سے بات کروں جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے؟ دیکھو یہ جو احد ہے اسے جا کے دیکھنا. اللہ تمہیں حج کی توفیق دے, عمرے کی توفیق دے, جا کے دیکھنا. حضرت حمزہ کی قبر مطہر کی بیک کے اوپر وہ پہاڑی درہ آج تک موجود ہے جس سے مشرکین نے حملہ کیا تھا. ذرا سچویشن کو سمجھنا. اگر صورتحال سمجھ گئے نا تو پھر لطف گفتگو ہے. وہ درہ آج تک موجود ہے, اسے جا کے دیکھنا, پھر سچویشن سمجھنا. جب پیغمبر میدان میں آئے تو آپ نے 50 افراد اپنی فوج کے اس درے پہ بٹھا دیے کہ خطرہ تھا کہ مشرکین ادھر سے گھوم کے آئیں گے, حملہ کر دیں گے. کہنے لگے رسول کہ خبردار, زمین و آسمان ٹل جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. وہ 50 افراد وہاں بیٹھے رہے. آمنے سامنے مسلمان و مشرکین ہیں. مسلمان نے حملہ کیا, مشرک گھبرایا, مشرک کو شکست ہو گئی. اوپر سے پہاڑ سے وہ 50 افراد دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھنا خدا کی قسم, میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر جاؤں, جی چاہتا ہے. اور حوالہ بھی سن لو. مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے, مورخ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے, اور میں کیا حوالے دوں, یہ 2 بڑی مشہور تاریخی کتابیں ہیں. وہ 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے. جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ جو بیٹھے تھے نا درے پر, وہ کہنے لگے اب تو ہم نے جنگ جیت لی تو اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے, چلو اب ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں. مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جنگ میں کیوں آئے تھے. بہت سیدھی بہت صاف باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کر رہا ہوں. مزاج سمجھ میں آ گیا نا. چلو مسلمان تو جیت گئے, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, تو اب ہم بھی شریک ہو جائیں. 50 میں سے 2 نے کہا کہ نبی یہ کہہ کے گئے تھے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں, اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. اور 48 افراد کہنے لگے کہ اب تو ہم نے جیت لیا, ضرورت کیا رکنے کی, وہ چلے گئے. اب 2 رہ گئے نا درے پر. مشرکین نے دیکھا درہ خالی ہے, وہ گھوم کے آئے, انہوں نے حملہ کیا, ان دونوں مسلمانوں کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے رسول کی فوج کو تباہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا تو سب نے کیوں نہ مان لیا؟ بھائی 98% کا حج تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ 98% کا حج تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے. تو اب مجھے جملہ کہنے دو. رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا, رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا. مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. ہے تو یہ حدیث کے مقابلے میں قیاس. سن رہے ہو نا؟ اچھا اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا. بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی. اور جب گھمسان کا رن ہوا ہے, جب گھمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناکے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا. اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی, بس جیسا سوال ویسا جواب, یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں, اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا. بڑے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. یہ واقعہ سمجھ رہے ہو نا؟ سیاسی صورتحال جنگ احد کی کیا ہے؟ سیاسی صورتحال. بھائی روکے رہنا. اس وقت جب علی اکیلے حفاظت کر رہے تھے, ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, میدان احد سے, پتھروں کا میدان تھا, چھوٹی چھوٹی چٹانیں بکھری ہوئی تھی, اور اٹھا کے میرے نبی کے روح انور کی طرف پھینکا. تاریخ ہے, تاریخ. اب اکیلا علی ہے, کہاں تک حفاظت کرے؟ وہ تو طواف کر رہے ہیں ناقی کا. وہ پتھر آ کے لگا چہرے مبارک رسول پر, اور اس جنگ میں میرے نبی کے 2 دندانہائے مبارک شہید ہوئے. بڑا پتھر تھا, پورے پریشر سے پھینکا گیا تھا. پیغمبر اکرم ناقے سے زمین پہ آئے, اس ناقے کے پیچھے گڈھا تھا, نبی اس گڈھے میں گئے,
बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में चले गए। यानी अब मैदान में नबी नहीं है। जब मैदान में नबी न रहे और मुसलमानों को नाका खाली नजर आया तो एक मरतबा इबलीस ने आवाज दी, इन्न मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। रुके रहे ना, खुदा की कसम। थोड़ी देर के लिए मेरा नबी गड्ढे की गैबत में गया है, इबलीस ने ऐलान कर दिया दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के लिए नबी यानी हादी कह लो गैबत में गया, इबलीस ने ऐलान कर दिया मर गए। इबलीसियत समझ में आई कि हादी अगर गैबत में चला जाए तो इबलीसियत उसकी मौत का ऐलान कर देती है। या अली अब तुम क्या करोगे? भाई तवज्जो रे, एक मरतबा अली ने नाके को खाली देगा, बेख्तियार जस लगाई, गड्ढे में गए। भाई तवज्जो रखना, खुदा की कसम, इबलीस कह चुका है मोहम्मद मर गए, जाओ। अली गड्ढे में गए, जाने के बाद हाथ, एक हाथ में तलवार है, जाने के बाद एक हाथ से नबी को उठाया, नबी को उठाने के बाद कंधे पर रखा, कंधे पर रखने के बाद जस्त मारी, उहद के मैदान में आए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से उठाया, कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं भाई सुनना, मैं तो तुम्हें जुमला हदिया करूंगा और फिर वापस जाऊंगा। एक हाथ में तो तलवार है ना अली के, दूसरे हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया और कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। तो अली ने ओहद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके नबी की रिसालत का तारुफ कराया। या रसूल अल्लाह आप इनाम क्या देंगे? कहा भाई उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक हाथों पे बुलंद करके उसकी मौलाइयत का तारुफ न करवा दूं। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अच्छा अब सुनना, अब सिलसिला गुफ्तगू तवील नहीं है, लेकिन जहां ले आया हूं ये मंजिल तो मुअय्यन थी ना। इबलीस ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू। बस जंग ओहद में दो जुमले मिलते हैं और मैं ये चाहता हूं, वो भी मौरिख़ तबरी लिखे हैं, मौरिख़ तबरी ने, वो भी चाहता हूं तो मैं हदिया करूं, फिर तुम्हारे सिलसिले फ़िक्र को आगे ले जाऊंगा। पूछा गया कि भाई आप भागे क्यों? उसी मैदान में जब रसूल गड्ढे में है और अली अभी गड्ढे में कूदे नहीं है, किसी ने पूछा आप भागे क्यों? कहा जब रसूल ही न रहे तो लड़के क्या करें? और अली लड़ रहे थे, कहा या अली तुम क्यों नहीं जाते? कहा जब रसूल ही न रहा तो जी के क्या करें? ये देखो इत्तेबा और अदम इत्तेबा का फर्क है। अब यहाँ रुकना नहीं चाह रहा हूं मैं तो सरसरी गुजर रहा हूं यहाँ से। इत्तेबा और अदम इत्तेबा का फर्क है। मोहम्मद कत्ल हो गए, जा। किसने कहा? इब्लीस ने। वर रसूल यदूकुम, मैं जिंदा हूं आओ। किसने कहा? रसूल ने, मैं जिंदा हूं आओ। भूल गए आयत? अभी तो पढ़ के गया हूं कि उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रहे थे और इतने डरे हुए थे कि मुड़ के नहीं देखते थे। वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पुकार रहा था मैं जिंदा हूं आओ। तो कुरान ने कहा रसूल कह रहा था आओ, और तारीख ने कहा इब्लीस कह रहा था जाओ। बात मुकम्मल हो गई और अब इससे ज्यादा गुफ्तगू आगे नहीं जाएगी। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब इत्तेबाए रसूल तो यहीं खुल के आ गया ना। खुल के आ गया ना। लेकिन मैं हैरान होता हूं और कभी कभी ये सोचता हूं कि भाई देखो अब मैं बोल रहा हूं, अगर मौलाना आदिबुल पाकिस्तानी खड़े हो जाएं और यदि इसी माइक्रोफोन से बोलना शुरू कर दें तो दोनों आवाज़ें तुम सुनोगे या नहीं? अब वो आवाज़ें मिल जाएं, गड़बड़ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ तो सुनोगे ना। क्यों? इसलिए कि जगह एक है, माइक्रोफोन एक है, वक्त एक है, सिचुएशन एक है, तो दोनों आवाज़ें सुनोगे। ठीक। अब एक मैदान में, एक सिचुएशन में, एक सूरत हाल में दो आवाज़ें बुलंद हुई। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब मैं आज तक सोच रहा हूं कि रसूल की आवाज़ तुमने क्यों नहीं सुनी? ये हुआ क्या? भाई रसूल कह रहा है आओ, रसूल कह रहा आओ, इब्लीस कह रहा है जाओ।
جگہ ایک، وقت ایک، میدان ایک، دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہے تو تم نے وہ سن لی، یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا، جو ابلیس سے مانوس تھا وہ